السلام علیکم. خوفناک سچ نون نیم چوہان کے ساتھ میں حاضر. یہ چنار کے درخت بہت پرانے ہیں اور ان کے ساتھ مجھے بہت محبت اور لگاؤ ہے. میں ان سے انٹریکٹ بھی کر سکتا ہوں. اور جیسے کہ بدھا کا کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھ کے درخت کے نیچے بودھی کے انہوں نے جو نروانا اچیو کیا ہے اور اس درخت کو بڑا فیم ملا. یا آپ بابا فرید کے ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی ایک دو درخت ہیں جن کا ان کے ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس ٹیلے پہ اس درخت کے ساتھ وہ ایسوسیٹڈ تھے. یہ ایک انسانوں کی طرح ایک لائف کا کی نشاندہی کرتے ہیں. ان میں بھی زندگی ہے، ان میں بھی روح ہے، اور جس طرح روح کی روشنی ہم میں آتی ہے اور ہم گلو کرتے ہیں اور اس دنیا میں جتنا عرصہ بھی رہتے ہیں، اسی طرح بالکل ان درختوں کا ہے. آج میں جن معاملات کو ڈسکس کرنا چاہوں گا ان میں زیادہ تر وہی مسئلہ کہ کیک کا سائز اب چھوٹا ہو گیا ہے اور اس میں پاپولیشن کی انکریز آبادی کی اور مادہ پرستی لے بیٹھی. یہ دو چیزیں اگر نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب کے لیے ذرائع موجود ہوتے، سب بہت ہنسی خوشی ادھر رہ رہے ہوتے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد سب لوگ پورا کر گئے ہوتے. بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. جیسے میں نے کل کہا کہ ہمیں جنگ و جدل پر لگا دیا گیا، ہمیں آزاد رہنے ہی نہیں دیا گیا. اگر آزاد بھی ہم برداشت نہیں ہوتے تھے کہ جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ہوب لوک اور روسو نے کہا جی کہ یہ آزادی سے تو زندگی ناسٹی اور بروٹش ہے، تو پھر ہمیں جب کچھ ضابطوں کا ان کے پابندی کا کہا گیا تو اس میں بھی ایکسیسز ہو گئیں. مطلب آج میں دیکھ رہا تھا جو اعترافی بیان اس ملزم نے حیات کے قتل پر دیا ہے، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی. میں خود بھی میجسٹریٹ رہا کہ دیکھیں کیسے یہ سارے ڈرامے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں. کاش انہوں نے ہماری وہ بات سن لی ہوتی، سبین محمود کی، میری اور بہت سارے اور لوگ بھی جو اس تحریک میں شامل تھے کہ آپ اپنے آپریشنز ٹرانسپیرنٹ رکھیں. اب آپ دیکھیں کہ روس میں کل اپوزیشن لیڈر کے خلاف وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے. پیوٹن تو پرانا اس میں بڑی استادیاں کرتا ہے. پیوٹن پر اگر آپ نے کبھی زیادہ جاننے کی، اس کی بدماشیوں کی، حرام زدگیوں کی اور غنڈہ گردی کے بارے میں جاننا ہو تو MSNBC کی ایک اینکر ہیں بڑی مشہور یہاں امریکہ میں. اسے ویسے ٹرمپ نے 2-3 دفعہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا ہے. ریچل میڈوز نے ایک کتاب بھی لکھی، اس وقت میں نام بھول رہا ہوں، میں نے وہ کتاب پڑھی، بڑی انٹرسٹنگ. اس میں بھی کتاب میں اس نے سوائے ٹرمپ بیشنگ اور پیوٹن بیشنگ کے اور کچھ نہیں لکھا. تو آپ نے پیوٹن کے بارے میں پڑھنا ہو تو وہ بہت زبردست ریسرچ ہے ریچل میڈوز کی. آج ایک اور مجھے بہت خوش خبری ملی کہ EU نے، میں صبح ہی دیکھ رہا تھا نیوز میں، کہ یورپین یونین نے وہ جو بیلاروس میں بدماش پریزیڈنٹ فراڈ سے دوبارہ کہتا ہے کہ میں صدر بن گیا ہوں، الیگزینڈر لوکاشینکو، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ اللیگل ہے، غلط ہے، اور EU نے الیکشنز ریجیکٹ کیے ہیں. کل پھر وہاں بہت ہنگامہ آرائی تھی اور سڑکوں پہ بہت لوگ تھے اور لیکن لوکاشینکوف نے مزید سختی کا اعلان کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے چین اور روس ہیں جو اس طرح کی اتھارٹیرین رجیم چاہتے ہیں. چین نے پچھلے سال $500 ملین دیا تھا.
پاکستان کے کیس میں بھی اب چین جون سا ہے یہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا. کمبل جیسے کہتے ہیں نا، پاکستان کے نے بھی ایسے اب چمٹا ہے کہ اب آپ وہ کمبل کی طرح چمٹ گیا، اب چھٹے گا نہیں. اور یہ شاہ محمود قریشی والا ڈرامہ نہیں تھا. شاہ محمود قریشی بہت ایک قابل شخص ہے، اس کو ڈپلومیسی اور یہ چیزیں ان سب کا بہت علم ہے. جیسا بھی اس کا کردار ہو، مزاروں سے بے شک پیسے کماتا ہو اور جو بھی ہے، اور باپ دادا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس کو کام آتا ہے. یہ اعظم وغیرہ جون سے ہیں، یہ پیسے لے کر ویسٹرن ایجنٹس ہیں. میں امریکن ڈیموکریٹس کا اسی لیے مخالف ہوں کہ یہ بہت بھونڈے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں، امریکہ نے تھرو آؤٹ پاکستان کو جو ایڈ رکھی، تھرو یو ایس ایڈ اور تھرو UNDP یا باقی ملٹری سپورٹ ڈیورنگ 9/11 افغان انویژن، یا اکنامک سپورٹ بھی امریکہ نے ملینز آف ڈالرز دی، گرانٹ ان ایڈز بھی دی. کبھی بھی امریکہ نے ان کی اسکروٹنی نہیں کروائی کہ جناب یہ جو لوگ اس میں مس یوز کیا ہے، کرپشن کی ہے، ان کو پکڑا جائے. اب آپ دیکھیں، میں جب کیک کے سائز کی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. آپ دیکھیں ذرا ایک منٹ سارے لوگ سوچیں، جو نواز شریف، الطاف حسین، عمران خان، آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان، پرویز الہی وغیرہ ان سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ ان کے لیونگ سٹائلز دیکھیں، ان کے خرچے دیکھیں، انہوں نے جتنا پیسہ بنایا ہے آپ دیکھیں. کمال ہے. ویسے ہم کیسے ان کے عاشق ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے تلوے چاٹتے ہیں. بیسیکلی تو یہ ہمارے ملازم تھے. یو سی، سوشل کانٹریکٹ میں ہم نے سائن کر کے ان کو ذمہ داری دے دی اپنی سیکیورٹی کی، ٹھیک ہے جی، اور اپنی اکنامک ویل بینگ کی. وہ بھی اکنامک ویل بینگ کی ایسے نہیں دی کہ جی 2 روٹی اس کو دے دینا، 4 روٹی اس کو. نو نو نو، وہ بھی کہ ہمیں صرف ایک سپیس پرووائڈ کی جائے جس میں ہم انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر سکیں، کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے. یہ زندگی بہت سادہ ہے. مدینہ کی ریاست کا فلسفہ بہت آسان ہے. وہ ہمارے ایک میک لودھی ہیں، سرخ مارکسسٹ سرپرے سے جرنلسٹ پاکستان سے، وہ اکثر میں انہیں کہتا تھا، وہ اکثر کہتے تھے کہ اسلام کا بھی کوئی معاشی نظام ہے، 1 2 اگر ہے تو یہ کہیں نافذ ہوا. اب یہ ہمارے انٹلیکچوئلز اور سو کالڈ جرنلسٹ کے حالات ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ چیزیں بہت سادہ ہیں. یہ سارے معاملات قدرت کے قریب ہیں. اب ایک اور خبر آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایتھیوپیا نے کوئی ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وہاں بجلی کی بڑی شارٹیج ہے پاکستان کی طرح، اور ایتھیوپیا کی ڈیولپمنٹ کرپل ہو رہی تھی. اور آپ نے دیکھا ہے ایتھیوپیا میں ہمیشہ ہی بڑے لوگ بھوک اور ننگ سے مرتے رہے ہیں. تو دریائے نیل پر وہ ڈیم یہ بنا رہے ہیں، جس سے مصر کو جو نیل سے کینالز آتی ہیں وہ افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. اور ایک اندازے کے مطابق کوئی 1 ملین ایکڑ، 10 لاکھ ایکڑ زرعی زمین مصر کی ضائع ہو جائے گی. پہلے ہی مصر میں پانی کا بڑا شدید کرائسس ہے، اور آلریڈی بہت سارا ہزاروں ایکڑ ایگریکلچر لینڈ ہر دفعہ برباد ہو جاتا ہے. لوگ سیویج سے پاکستان کی طرح، جیسے یہ بیدیاں روڈ وغیرہ میں دیکھتا تھا، پیٹر پمپ لگا کے تو وہ ویسٹیج کا، ڈرین کا پانی سبزیوں اور ان کو لگا رہے ہوتے تھے. تو وہ اس پہ بڑی عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. تو مجھے روندتی رائے اور ہیلینا نارڈبرگ یاد آ گئی. دونوں کیا زبردست خواتین، اور میں حیران ہوتا ہوں. اور دونوں ہی مسلمان نہیں ہیں. ہمارے تو ادھر بڑے شادیانے بجائے گئے، بڑے ڈانس کیے گئے، وہ عمر سیف اور پورا ممی ڈیڈی گروپ، کہ ایک پاکستانی نژاد ایسٹرو فزسٹ نرگس نامی نے جناب صاحب MIT کی وہ ڈین بن گئی. ویری گڈ جی، بہت اچھا. اچھا اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جناب ڈھول ٹپانے اور پارٹیاں، اور وہ پاکستانی نژاد وہ بن گئی. وہ بھی بن گئی، کیا کرے گی وہ؟ What has she done for Pakistan? May I know that?
or what she will do being the MIT president in MIT dean. کیا کرے گی کیا پاکستان کے لیے؟ میرے ہیروز تو جناب اختر حمید خان ہیں، میرے ہیرو تو اروندھتی رائے ہے، میری ہیرو تو ہیلینا نارتھبرگس ہے، جنہوں نے بتایا، میں بتاتا ہوں ڈیمز کے وہ کیوں خلاف تھے. وہ بجلی آنی ہے یہ، اور بھائی چھوٹے یونٹ سے بھی بجلی آ سکتی ہے. آپ چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کریں. یس ان ڈیمز کی چین کو ضرورت تھی. 5 گارجز ڈیم یا جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اروندھتی رائے نے اس پہ بہت زیادہ شور وویلا کیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت سادہ ہیں چیزیں سمجھنے کے لیے، اور ہم نے خام خواہ ان کو کمپلیکیٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں، مجھے ایک وجہ بتا دیں کہ ہم کیوں چوما چاٹا اپنے سیاستدانوں کا کرتے. ایک وجہ بتا دیں. مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان سے پیسے ملتے ہیں، فائن، وہ تو چلیں جی، آپ کو پیسے مل رہے ہیں آپ کریں، جیسے بریانی کی پلیٹ لے کے ووٹ دے دیں یا جو مرضی، وہ از انڈرسٹینڈیبل. حالانکہ وہ بھی بڑی حماقت ہے کہ آپ اتنا بڑا کرائم کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی سے پیسے لے کے کسی کو قتل کر دینا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ پیسے بھی نہیں لے رہے، آپ کوئی عہدہ بھی نہیں لے رہے، تو پھر کس قسم کی شمولیت؟ مجھے شہباز شریف نے بلایا کراچی سے اور مجھے کہا کہ آپ کا لیکویڈیشن بورڈ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بڑا کام کیا، آپ ہمارے ساتھ آئے. اور تھوڑے دن میں نے کہا جی مجھے انڈیپینڈنٹ فری ہینڈ دیں، میں تو بزی ہوں. میں نے تو آگے اس بیوروکریسی گن سے جان چھڑائی ہے. وہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. میں نے کہا جی آپ انڈیپینڈنٹلی کام تو کر سکیں، آپ کو آزادی ہوگی. خیر اس نے آزادی دی ہوئی تھی، مجھے پرائیویٹائزیشن بورڈ کا بھی چیئرمین بنا دیا گیا، لیکن سول بیوروکریسی نے باں شروع کر دی. یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں راجہ سکندر سلطان، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے نام ہی اس کا بڑا عجیب و غریب سا ہے، وہ سیکٹری سروسز ہوتا تھا. اس کو بڑی تکلیف اٹھتی تھی جناب صاحب کہ یہ نظر صاحب کر کے آ رہے ہیں، بیوروکریسی کو دبا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ دانستہ طور پر ہم سارے غلط سمت اختیار کیے ہوئے ہیں، غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ڈیٹ بننے کے علاوہ بضد ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے. کچھ ہم میں سے 5 وقت اہدنا الصراط المستقیم کا بھی نماز میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن ہم نے جانا نہیں، وہ صرف نماز کی حد تک ہے. میں یہ جب گھر میں جنرل محمود مشتاق، یہ کرکٹ کا کپتان، ندیم یہ شیپ کپ لاہور کا مالک، یہ سارے لوگ جب آتے تھے تبلیغ کے لیے تو میں ان کو کہتا تھا خدا کے خوف کرو یار، آپ لوگوں کا اپنا پیسہ تو دیکھا، آپ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، یہ کیا تبلیغ آپ کر رہے ہیں؟ وہ جنید جمشید جیسے میں نے کہا ہے جی، وہ کس چیز کی تبلیغ یار؟ مطلب رزق کا معاملہ ایک مینز ہونا تھا، پیٹرول کی طرح، فیول کی طرح، ٹو فلفل یور آبجیکٹو ان دس ورلڈ. آپ نے اسی کو کنٹرول کر لیا، ٹھیک ہے نا جی، آپ نے اسی پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. ایک آدمی نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے روٹی کی صورت میں یا اپنا گھر کی رہائش کی صورت میں، ایک سادہ سی اس کی لیونگ ہو، اور وہ ان اینڈز کے لیے سٹرائیو کرے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آئے. بہت سمپل. اس کے علاوہ آج دیکھیں میں پڑھ رہا تھا کیلیفورنیا کا کہ وہاں کوئی پلیگ کا کیس بھی آ گیا ہے اتنے سالوں بعد، اور میں گورنر کومو جو کہہ رہا تھا جی آپ آئیں، میں ریسٹورینٹ میں آپ کو نیو یارک سٹی امیروں کو کہہ رہا تھا میں آپ کو ڈرنک فری دوں گا، میں آپ کو کھانا ڈنر دوں گا، یہ وہ سارا. لو جی آج کہہ رہا تھا کہ فال میں بی پریپیئرڈ، ریسٹورینٹس اگین وڈ بی کلوزڈ. ویسے ہی مینہٹن دوبارہ میں ایک اور آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وائی نیو یارک وڈ نیور گیٹ اگین ٹو دیٹ پوزیشن. نیو یارک پہ بہت دفعہ جنگوں میں باقی مسائل میں مشکلات آئیں، لیکن نیو یارک پھر ریوائیو ہو جاتا تھا کیونکہ وہ موڈ چل رہا تھا مادہ پرستی کا، میکینکس کا، ٹیکنالوجی کا، اور ان کیوبس میں بیٹھ کے میٹیریلی چیزوں کو دیکھنے کا، ٹھیک ہے، ان اسکائی اسکریپرز میں اور ان پینٹ ہاؤسز سے. اب وہ کرونا نے موڈ اور لائف سٹائل ہی ختم کر دیا ہے. اب آپ کو ان آفیسز کی ضرورت ہی نہیں، اب آپ گھر سے بیٹھ کے
ریموٹ آفس میں پلاننگز کر رہے ہیں اور وہاں سے ہی ساری ایکٹیویٹی ہوگی، کیونکہ یہ تو اب بیماری نے جان چھوڑنی نہیں ہے، یہ جائے گی، کوئی 101 بیماریاں اور آ جائیں گی۔ اب آپ دیکھیں اربوں خربوں کی انویسٹمنٹس مینہٹن میں ہیز گون ڈاؤن دا ڈرین، ٹھیک ہے؟ وہ میں نے جیسے بتایا تھا، تصویریں بھی دکھائی تھی، ابینڈن پڑا ہے، بیابان پڑا ہے، شکاگو، مینہٹن، میامی، لاس اینجلس، ٹھیک ہے جی، سیاٹل آلسو ٹو سم ایکسٹینٹ، یہ سارے شہر بیابان اور ابینڈن ہو جائیں گے۔ نیو جرسی بھی صرف اس لیے آباد ہے، نیو جرسی میں اس طرح کا کوئی شہر نہیں تھا، بٹ ٹو مائی مائنڈ ابھی نیو جرسی بھی کراؤڈڈ ان سینس آف موومنٹس ہے، لائک ابھی بھی جو میٹیریل طبقہ ہے کافی سارا آ کے نیو جرسی میں، کیونکہ لائیولی ہوڈ بہت ہے، اور میں خود آئیڈیلی نیو جرسی میں نہیں رہنا چاہتا، میرے تو بچے ادھر تھے جس وجہ سے میں ہوں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کیک کی کہ کیک کا سائز ہم نے خود کم کیا ہے، دو وجوہات سے، ایک تو آبادی بہت زیادہ بے ہنگم بڑھی، اور دوسرا میٹیریلزم، اور سیاستدان تو میئرلی کیٹلسٹ تھے اس گند میں۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی پاکستان میں حکومت کرتی رہے گی، ملٹری کے پاس بندوق ہے اور سول بیوروکریسی کے پاس وہ ٹھپی ہے جو کراؤن چھوڑ گیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اختیارات منسٹر کے پاس تو نہیں ہے، ٹھپی جون سی ہے وہ بابو کے ڈراور میں پڑی ہے، وہ بابو نے ٹھپی لگانی ہے، یہ لیں جی آپ کو لائسنس۔ جیسے ارشد مرزا نے ساری بدماشیاں کی، اندر شاہد خاقان عباسی ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ سارے کانٹریکٹ سائن ارشد مرزا نے کیے، ارشد مرزا نے ہی بھی بطور سیکرٹری انٹیریئر جنرل فیض حمید کے ساتھ وہ معاہدہ خادم رضوی پیشاب والے سے کا سائن کیا، اندازہ لگائیں وہ جو بکواس کرتا ہے مولوی حرام زادہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ تو حالات ہیں، آپ مطلب اس چنگل سے، اس بدماشی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، ایک آئی ڈی ریموٹ ڈیوائس سے ایک دھماکہ ہوا ہوتا ہے ادھر تربت کے قریب، اور وہاں ارد گرد جو باغوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کھجور کا آج کل سیزن ہے، وہ لوگ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا دھماکہ ہوا ہے، اور وہاں میں سے ایک لڑکے کو بھون دیا جاتا ہے، اور پھر ریکارڈ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے۔ وہ میرے ذہن میں ایک فلم چل رہی تھی کہ یہ دھماکہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، تو میں نے سمجھا یہی کر رہا ہے اور میں نے پھڑکا دیا۔ یہ ہوتا ہے جب آپ شوٹ ایٹ سائٹ کی بلینکٹ پرمیشنز دیتے ہیں۔ جون صاحب کا رائٹ آف ڈیفینس بھی ہے، وہ بھی بڑا پروٹیکٹڈ، وہ بھی ود ان سرٹن فریم ورک رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ ایم ہی کسی کو پڑکا دے اور کہیں جی یہ مجھے مارنے لگا تھا، یو ہیو ٹو پروو اٹ کہ واقعی آپ کو خطرہ تھا یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ بچہ ماں باپ کے سامنے بھون دیا، بٹ اس طرح کے واقعات شاید آپ لوگوں کے لیے سبق بنے کہ کیسے چیزیں چل رہی ہیں اور کیسے یہ معاملات سارے جون سے ہیں، یہ ٹو پوائنٹ آف نو ریٹرن جا رہے ہیں۔ ریزلٹنٹلی تھرڈ ورلڈ وار بھی ہو رہی ہے، لائک تھرڈ ورلڈ وار کا آج ایک اور آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے دوسری اپنی میزل لوڈڈ شپ بھی بھیج دی ہے چائنا، ساؤتھ چائنا سی میں، اور وہ تائیوان کی جو اسٹریٹس ہیں وہاں آپریٹ کرے گی۔ امریکہ پورا چین پہ برہم ہے اور چین کو ٹف ٹائم دینے کا پروگرام رکھتا ہے، اور چین بضد ہے کہ وہ اس کے جون سے یہ بفرز اس نے رکھے ہوئے ہیں جو 3 صوبے قابو کیے، اور اس کے بعد پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما، سری لنکا کہ ان سب کے تھرو پھر وہ گن برپا کرے گا امریکہ کے لیے، کیونکہ اکنامیکلی اور جتنی کرپشن تھی سارے ملکوں میں، جتنی بدماشی کرپشن رولنگ ایلیٹ کی تھی، یو ایس کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ مزید اس کو سسٹین کرتا ان اکنامک کنڈیشنز میں کووڈ کے بعد۔ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یو ایس کے لیے اب اتنا آسان ہوگا ان کو اپنے ساتھ میں لانا یا چائنا کے اگریشن سے ان کو روکنا۔ اب یہ جو سول ملٹری بیوروکریسی ہے یہ چینیوں کے ہاتھ مرے گی۔ 22 کروڑ عوام
اب چینی پہلے تو کتے بھی نہیں چینی تو چھوڑتے، تو 22 کروڑ تو ان کو مفتے میں مل رہا ہے، ان کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھول جائیں آپ کے لیے اب کوئی جنگ امریکہ آ کے ادھر لڑے گا، کیوں؟ امریکہ کو کیا تکلیف اٹھ رہی ہے؟ وہ تو صرف اپنی اکنامک انٹرنیشنل پوزیشنز دیکھتے ہوئے ول وانٹ، اور اس کا الہی پراکسی ادھر انڈیا موجود ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ان دھندوں میں پڑنے کی؟ آپ سعودی عرب گئے اور وہاں تو آپ کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کہنا باور تو ان کو سعودی عرب کو یہی کرانا چاہتے تھے کہ ہم چیزیں سنبھال رہے ہیں اور لولا پوپا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں اس وقت یہ سارے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل نے کیوں ایکسٹینشنز، اور ادھر آپ ذرا دماغ لڑائیں کہ اگر وہ ادھر ٹیریٹری میں محفوظ ہے تو پھر اس نے یہ غازہ اسٹرپ اور باقی جو ان سی ایکسٹینشنز ہیں، سیٹلمنٹس ہیں، ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے، اور بلکہ ان پر کیوں مکمل قبضہ کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ ہوتی ہیں آپ کی فورٹیفیکیشن کے لیے والز۔ اسی طرح چین نے فورٹیفیکیشنز کے لیے یہ اپنی ساری والز رکھی ہیں۔ چین بڑا تیار بیٹھا ہے اس کام کے لیے۔ چین ہیز نتھنگ ٹو لوز، 1.5 ارب کی آبادی ہے اور اکانومی اس کی ہیٹ کر گئی تھی۔ اب ریزلٹنٹلی اب مینوفیکچرنگ سیکٹر ایکسپوز اس کا ہو گیا تھا، تو اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹکا کے اس نے ڈمپنگ کی، ہر وائلیشن کی، پیٹنٹس کی، کاپی رائٹس کی، انٹلیکچوئل پراپرٹی کی۔ تو ادھر معاملات ہیں، ورلڈ وار 3 بھی ضرور ہوگی، قیامت بھی ضرور ہوئے گی۔ یہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ آپ آلریڈی قیامت اور ورلڈ وار 3 کے پروسیس میں ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ شام کے ویلاگ میں میں کچھ آپ کو مزید طریقے اس کے بتاؤں گا۔